باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک۔ تبوک مقام حجر یا حجر اور شام کے درمیان ہے۔ یہ قوم سمود کے رہنے کی جگہ تھی اور ان کا یہ شہر شام کے علاقے میں تھا۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ حجر کے رہنے والوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ تبوک ایک قلعہ ہے اور چشمہ کا نام ہے۔ غزوہ تبوک کو غزوہ فاضحہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس جنگ میں بہت منافق رسوا ہوئے تھے، اور لشکر کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ لشکر نے قحط کی وجہ سے بہت زیادہ زحمت اٹھائی تھی۔ یہ جنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جنگ ہے۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ ایک قافلہ شام سے مدینہ میں تجارت کے لیے آیا تھا۔ اس نے مدینہ کے لوگوں کو بتایا کہ سلطان روم نے فوج تیار کی ہے اور لحم، خدام اور عاملہ اور غسان کے قبیلے بھی اس سے مل گئے ہیں اور وہ سب مدینہ پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لشکر کا ہراول دستہ مقام بلقاء میں پہنچ چکا ہے۔ مجبوراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ دور نزدیک کے مسلمان تیاری کریں۔ اہل مدینہ کے چونکہ اس وقت میوے تیار تھے اور باغات پکے ہوئے تھے، ان کے لیے سفر مشکل تھا۔ غلے کے کاٹنے کا زمانہ تھا، پھر یہ سفر دور کا بھی تھا، ہوا گرم تھی، دشمن بھی زیادہ تھے، لہذا وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ اس صورتحال میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں چل نکلو تو تم ٹال مٹول سے کام لیتے ہو۔ پس ایک گروہ لشکر کی تیاری کے سلسلے میں صدقے وغیرہ لے کر آیا۔ ابو عقیل انصاری ایک صحابی تھے، انہوں نے کچھ مزدوری کی اور 2 صاع کھجوریں مزدوری میں حاصل کی تھیں۔ انہوں نے 1 صاع اپنے اہل و عیال کے لیے رکھی اور 1 صاع لشکر کے لیے لے کر آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لے کر صدقات میں داخل کر دیا۔ منافقین نے اس کمی کا مذاق اڑایا اور بہت سی باتیں بنائیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات۔ وہ لوگ جو مومنین میں سے اس سے اطاعت کرنے والوں کے صدقہ پر طنز کرتے ہیں۔ بہت سی مسلمان عورتوں نے اپنے زیور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تاکہ لشکر کی تیاری میں کام آئیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا معاملہ درست کیا، حکم دیا کہ اپنے ساتھ کافی مقدار میں جوتے لے لو، کیونکہ اگر لوگوں کے پاس جوتے ہوئے تو ان کا شمار سواروں میں ہوگا۔ اس طرح 30,000 کا لشکر تبوک کے سفر پر روانہ ہوا۔ ان میں 1000 آدمی سوار تھے، 82 آدمیوں نے بے بضاعتی اور فقر و فاقہ کا بہانہ کیا تاکہ وہ لشکر کے ساتھ نہ جائیں، اور کچھ دوسرے عذر بھی پیش کیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب میں تم سے مستغنی ہو جاؤں گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ۔ اور عذر کرنے والے اعراب آئے تاکہ انہیں جنگ سے بچ جانے اور گھر بیٹھ جانے کی اجازت مل جائے۔ منافقین کا ایک گروہ تو بغیر کسی عذر کے لشکر کے ہمراہ نہ ہوا۔ اس کے علاوہ منافقین دوسرے لوگوں کو بھی اس سفر سے خوف دلاتے تھے کہ ہوا گرم ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہے کہ روم سے جنگ کرنا بھی باقی جنگوں کی طرح ہے، اس لشکر میں سے ایک آدمی بھی بچ کر واپس نہ آئے گا۔ وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی فرح المخلفون بمقعدہم۔ پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھ جانے پر خوش ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض منافقین کو گھر بیٹھ جانے کی اجازت دے دی تو ارشاد قدرت ہوا، تو نے جو ان کو اجازت دے دی ہے خدا نے اسے معاف کر دیا ہے۔ بہرحال جب منافقین گھر بیٹھ رہنے کی اجازت لے چکے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر پیغمبر کا سفر طولانی ہو گیا یا آپ نے تبوک میں شکست کھائی
تو حضرت کا گھر لوٹیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے اور اہل عیال کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پوشیدہ دلی راز سے باخبر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پر حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تاکہ وہ منافقین کو ان کے برے ارادہ سے باز رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پر حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تاکہ وہ منافقین کو ان کے برے ارادے سے باز رکھیں اور لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت علی علیہ السلام کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو منافقین کہنے لگے کہ علی علیہ السلام رسول خدا کے لیے بار خاطر تھے، یعنی بوجھ تھے، جبھی تو انہیں اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ یہ بات جب امیر المؤمنین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے اور مقام جرف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے اور یہ بات ان کو بتائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہ نسبت اور منزلت حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ ہاں البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس حدیث سے وہ حدیث جھوٹی ثابت ہوتی ہے جو لوگوں نے من گھڑت بنا لی ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ بالکل ہی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور من گھڑت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام خلافت بلا فصل کے واقعی حقدار تھے۔